دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا جان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلے آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلے آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ پہلا پیغام نصیحت کا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، 2-3 منٹ میں گزر جائے گا۔ بہت حد تک آپ لوگ بیدار ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ جس مرحوم کا جلسہ ہو رہا ہے دل سے دعا فرمائیے، اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خواب دیکھتا ہے کہ منہ کے دانت گر گئے، پوچھا بتانے والے سے کیا مطلب ہوا؟ کہ حضور مطلب صاف ہے، پورا خاندان آپ کے سامنے ہلاک ہو جائے گا، کہ لے جاؤ منحوس کو جیل۔ یہی خبر سنانے کے لیے آیا ہے کہ سرکار ٹوٹ گئی، گٹھبندھن آ گیا، لے جاؤ منحوس کو جیل۔ دوسرے کو بلا کر کے پوچھا کہ دانت گر گئے، خواب دیکھا؟ کہا حضور بہت اچھا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، سرکار ٹوٹی ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جوانوں کے لیے اب کام ہوگا۔ دانت ٹوٹ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پورے خاندان میں سب سے بڑی عمر آپ ہی کی ہوگی۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حافظ تھے نہیں، اوپر سے ٹھیک ٹھاک کے نیچے سے مقامہ گھاٹ، اندھیری آ کر کے اندھیرے میں لوگوں کو رکھنا چاہتا، میں حافظ ہوں، سپر فاسٹ حافظ ہوں، بالکل راجدھانی۔ آپ لوگ جتنے دن میں سننا چاہیں اتنے دن میں ختم کر دوں گا۔ لوگوں نے سوچا کہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو 3 دن میں ختم کر دیجیے۔ بس 3 دن میں ختم ہونے کے بعد جب قرآن رمضان کے 3 دن میں ختم ہو گیا تو کہا مٹھائی بانٹی ہے، ختم کر دیا میں۔ تو پیچھے ایک آدمی تھا کہ حافظ صاحب سورہ یاسین تو آئی نہیں، تم بھی عجیب آدمی ہو، سورہ یاسین زندہ پر تھوڑا پڑی جاتی ہے، مردہ پر پڑی جاتی ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کرنا ہے، لطیفہ کا لطیفہ ہے، نصیحت کا نمونہ ہے، دھیان سے سنیے گا۔ فرشتے نے بنیا کو پکڑا، کہا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ بنیا کو پکڑا ہے، بنیا کی موت ہوئی ہے۔ فرشتے نے کہا ہے کہ تم کو کہاں لے جائیں، جنت لے جائیں یا جہنم لے جائیں؟ تو بنیا کہتا ہے کہ تم کہیں لے جاؤ، جہاں 2-4 پیسے کا فائدہ ہو وہیں لے جاؤ۔ آخری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، ظلم کرتا تھا۔ ایک فقیر کو بلایا، دسترخوان بچھایا، کھانا کھلا کر کے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ وہ فقیر ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے میرے مالک حجاج کو دنیا سے اٹھا لیا۔ نمک حرام، میرے دسترخوان پر لقمہ اٹھایا اور میرے لیے بد دعا کر رہا، کہ تمہارے لیے بد دعا نہیں کر رہا ہوں، تمہارے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اگر تو مر جائے گا دنیا میں ظلم نہیں کرے گا، تو ظلم سے نجات پا جائے گا، دنیا کے لوگ مصیبت سے نجات پائیں گے، اس لیے بد دعا کر رہا ہوں، دعا نہیں کر رہا ہوں۔ ایک پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، نصیحت کا نمونہ بھی ہے، لطیفہ کا لطیفہ بھی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک لڑکا شادی نہیں کر رہا ہے، اس نے شرط رکھی میں سوال کروں گا، میرے سوال کا جواب جو لڑکی دے گی میں اسی سے نکاح کروں گا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ زندے کا ہے یا مردے کا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ تم رانچی سے آئے، تم ہاتھ پاگل نہیں پھول پاگل معلوم ہوتے، جب جنازہ اٹھ رہا ہے تو وہ زندہ کہاں سے ہے؟ اس کی بیٹی نے کہا کہ وہ صحیح بول رہا ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے کہ وہ زندے کا ہے یا مردے کا ہے، یعنی وہ آدمی تو مر گیا لیکن اس کا نام لینے والا، اس کے لیے دعا کرنے والا وارث کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے۔ اگر وارث کو چھوڑا ہے اور وارث اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وارث کو چھوڑا ہے، وارث اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ آدمی مر کر کے بھی زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں کتنی وفادار ہوتی ہے، انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ اب اندازہ کیجئے آپ یہ کتنا بائی پاس جا رہا ہے۔ ابھی تو گٹھبندھن میں آیا تھا، وپکش دل میں شامل تھا۔ دھیان دیجیے گا تو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیمار پڑا ہوا ہے، بیٹا بیمار پڑا ہوا ہے، اس کا نام عمر بن صخر ہے، بیمار پڑا ہوا ہے۔
ماں بھی اس کی خیریت لے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، بیوی بھی خدمت کر رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اچھا ہو جائے گا، اس کے لیے دعا کرنا۔ بیوی کہتی ہے کہ زندہ نہیں ہے جس سے امید لگائی جائے، مرتا بھی نہیں ہے کہ جلدی سے مسجد سے اعلان کر دیا جائے۔ تو اس نے جب اپنے کان سے اپنی بیوی کی بات کو سنا تو کہا کہ بیوی کو لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے برابر ہوتی ہے، ماں کے برابر تو دور کی بات ہے، ماں سے بڑھ کر تو دور کی بات ہے، ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان سے رکھیے گا، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی کی داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں تو آدمی گھبراتا ہے، جب سر کے بال سفید ہوتے ہیں تو آدمی گھبراتا ہے، شیشے پر جب سر آ جاتا ہے، چہرہ آ جاتا ہے تو گھبراتا ہے، اور سفید بال کو نوچ کر کے جوان بننے کی کوشش کرتا ہے، یا اس سفید بال کو کالا کلر میں لا کر کے وہ خوش فہمی کا شکار ہونا چاہتا ہے۔ ایک بادشاہ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، دیکھا کہ داڑھی سفید ہے، دیکھا تو سر کے بال سفید ہیں، مایوس ہو گیا۔ جو نوکرانی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ اپنے سفید بال دیکھ کر کے مایوس ہو گیا، تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب سے کالے بال میں سفید بال آئے، داڑھی کے اندر سفید بال آئے، سر کے اندر سفید بال آئے، آپ کی خوبصورتی میں اللہ نے اضافہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بھی بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھیں، اپنے پوتوں کو بھی بوڑھا ہوئے دیکھیں۔ جب آپ آدمی کے سفید بال آتے ہیں تو موت کا پہلا پروانہ انسان کے ہاتھ آ جاتا ہے، اور وہ خبردار کرتا ہے کہ اب تم جوان نہیں ہو، بڑھاپے کے دہلیز پر تم نے قدم رکھ دیا ہے۔ اس لیے آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ڈی جے بجا ہے کہ رات کی نیند حرام، ایسا ڈی جے بجا ہے کہ پچھلے سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ انصاف سے بتائیے کہ ہر گاؤں میں محرم ہوا ہے، بہت سارے جوانوں نے دارو پی کر کے محرم منایا۔ شیعہ سے بھی ہم لوگ بدتر نکلے، شیعہ تو اپنے بدن کو کاٹتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے، غم کی وجہ سے کاٹتا ہے، اور ہمارے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ غم منا رہے ہیں یا خوشی منا رہے ہیں۔ ہمارا حال اتنا زیادہ بدتر ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ آج مرحوم کا جلسہ ہے، اس جلسے کی برکت سے دعا کیجیے اللہ ان خرافات کو جڑ سے ہمارے سماج سے مٹا دے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ محرم کا جلوس نکل رہا تھا، لکھنؤ سے نکل رہا تھا، حضرت حسین کے خاندان کے لوگ آئے ہوئے تھے لکھنؤ۔ پوچھا کہ یہ جلوس کیسا ہے، یہ شور تماشا کیسا ہے، یہ ڈھول ڈھاک کیسا ہے؟ تو کہا کہ حضور جلوس نکل رہا ہے، ماتم کا جلوس ہے، حضرت حسین کے لیے لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ تو ہاتھ ملتے ہوئے کہا کہ انا للہ، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے، 1400 سال پرانا واقعہ ہو چکا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت حسین نے ہمیں کیا دیا؟ صبر دیا، ماتم نہیں دیا۔ حضرت حسین نے کیا دیا؟ قرآن دیا، مرثیہ نہیں دیا۔ حضرت حسین نے کیا دیا؟ روزہ دیا، شربت نہیں دیا۔ حضرت حسین نے نماز دیا، نماز کی قضا نہیں کی، میلہ ٹھیلا نہیں دیا۔ حضرت حسین نے جواں مردی دی کہ گردن کٹا دی، پیٹھ نہیں دکھائی، حق کی خاطر جان دے دیا، اور ہم اسی حق کو دفن کر رہے ہیں اور باطل کو زندہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کے بعد ہم لوگ اس جلسے میں وعدہ کرتے ہیں نہ اس میں شامل ہوں گے نہ اس کا تماشا دیکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آخری مثال پر پیغام ختم ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے اعلان کیا مسجد کے مائک سے ملک الموت کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا کریں؟ ملک الموت کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں، گاؤں کے اندری گاؤں کے ایک آدمی نے، بغداد کے ایک آدمی نے، امیر نے، تاشقین جس کا نام ہے، اس نے 300 سال کے لیے زمین کرائے پہ لیا ہے، خود اس کی عمر 90 سال ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ غنیمت ہے، لیکن کل کی گارنٹی نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایک ہی دن ہے جس میں وہ جی رہا ہے، کل کی گارنٹی نہیں ہے، پچھلے کو وہ لوٹا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ بھرپور تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ پنجرے میں طوطے کو لوگ بند کر کے رکھتے ہیں، پنجرے میں طوطا بند رہتا ہے، اس کو بیٹے کی طرح پالتا۔ طوطا پنجرے میں بند تھا، اس کا منہ کھل گیا،
बिल्ली जो नीचे बैठी थी उसने उस पर हमला कर दिया। उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। तो मरने से पहले तोते के मुंह से सिर्फ टें टें के अलावा कुछ नहीं निकला। बिल्ली ने उसको दबोच लिया, वो मर गया। एक आदमी को लिखना था कि 1230 ईस्वी में मेरा तोता मरा। उसने बड़ा प्यारा मिसरा कहा है, उस पर इस नमूने को मैं खत्म कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। 1230 में तोता मरा। उसने लिखा कि तोता पिंजरे में बंद था, उसका मुंह खुल गया, बिल्ली ने उस पर हमला किया, वो पानी पी रहा था, उसकी गर्दन मरोड़ दी गई, वो कुछ भी नहीं बता सका सिवाय फेंटे के और कुछ नहीं बता सका। ये जो टा का लफ्ज है इसके अदद 400 बनते हैं। 3 मरतबा टा आया तो 4 तिया 1200 हो गए। और इसमें टे का लफ्ज या 3 बार आई है और एक या का अदद 10 बनता है। 10 तिया 30, 1230 बने। उसमें एक बड़ा प्यारा जुमला कहा उन्होंने कि अभी आप सीना उठा लो, जमीन पर पैर मार करके चलो, लेकिन जब मौत का पंजा आपको मड़ोड़ेगा उस वक्त जबान भी खुल नहीं पाएगी। जबान रहेगी बोल नहीं सकेंगे, आंख रहेगी देख नहीं सकेंगे, हाथ रहेंगे पकड़ नहीं सकेंगे, पैर रहेंगे चल नहीं सकेंगे। इसलिए उस वक्त 2 सफर इंसान के हैं, एक सफर दुनिया का तो साथ में सामान रखना पड़ता है, एक सफर आखिरत का, सामान पहले भेजना पड़ता है। मियां मित्रों जो ज़ाकिरे हक थे, रात दिन जिक्र हक